بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں مرنے والوں کی آخری رسومات، ماضی کی روایات سے حال کی رسموں تک دلچسپ رواجوں کا تذکرہ اور رسم و رواج پر مبنی ایک نہایت اہم ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کا جانا لازم ہے، لیکن اس کے باوجود سبھی موت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اسرار میں لپٹا ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر مذہب اپنے عقائد کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہے، تاہم ان جوابات کی تصدیق کے لیے بھی مرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال، زندگی تک جتنے اختیارات ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے تئیں اپنی موت کو کبھی دلکش و حسین اور کبھی مقام عبرت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوت ہونے والے عزیز و اقارب کو یاد کرنا، ان کے لیے اظہار غم اور ان کی آخری رسوم کے حوالے سے ہر ثقافت اور ہر مذہب میں الگ الگ طریقے اور رسومات رائج ہیں۔ یہ رسوم مذاہب کی تعلیمات، اس علاقے کی ثقافت، موسم اور خود فوت شدگان کے مالی حالات پر بھی منحصر ہو سکتی ہے۔ کچھ خطوں میں مردوں کی آخری رسومات ہمیں خاصی بھیانک بھی معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بہرحال خود ان کے لیے انتہائی بھیانک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنے پیاروں کے لیے انہیں وہ راحت کا سامان ہی لگتی ہیں۔ ایسی کچھ دلچسپ، عجیب اور کسی قدر خوفناک آخری رسومات پیش خدمت ہیں۔ درونی آدم خوری، جس کو اینڈو کینبلزم، کچھ ثقافتوں میں اپنے مردے کو کھا جانا، ان کے نزدیک اسے تکریم دینے کا بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ علم بشریات میں اس عمل کو درونی آدم خوری یا اینڈو کینبلزم کہا جاتا ہے۔ مردوں کے جسم پر اڑائے جانے والی اس ضیافت کے ساتھ یہ تصور وابستہ ہے کہ اس عمل سے فوت شدگان اور ان کے پسماندگان کے مابین ایک پائیدار رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اسے موت سے منسلک اپنے خوف اور نفرت کے جذبات اور بعد از موت پیدا ہونے والے المی کے اخراج کا اظہار بھی سمجھا جاتا ہو۔ علم بشریات کے کچھ ماہرین اس بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ شاید کچھ متوفین اپنے زندہ عزیزوں سے اسی عمل کی توقع رکھتے ہوں، یعنی اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے خیر سگالی کا آخری پیغام۔ تاہم یہ رسم اب رواج میں نہیں ہے، یا جہاں تک ہماری معلومات ہیں اب یہ رسم متروک ہو چکی ہے۔ پاپوا نیو گنی کے ملیشین قبائل میں اور برازیل کے واری قبائل میں درونی آدم خوری کا رواج تھا۔ تبتی بدھوں کی رسومات۔ اپنے متوفین کا گوشت خود کیوں کھایا جائے جب اسے جنگلی جانوروں کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ تبتی بدھوں کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں۔ تبتی اسے آسمانی تدفین یعنی اسکائی بریل کا نام دیتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مردے کے جسم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان باقیات کو جانوروں، بالخصوص پرندوں کو کھلا دیتے ہیں۔ بعض اوقات جسم کو یوں ہی کھلے آسمان تلے رکھ دیا جاتا ہے، جسے گدھ چٹ کر جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک گدھ ایک متبرک پرندہ ہے جسے وہ داکنی یعنی فرشتہ کہتے ہیں۔ یہ گدھ مردے کا گوشت کھا کر اس کی روح آسمانوں میں لے جاتے ہیں، جہاں اسے کسی دوسرے جسم میں دوبارہ جنم لینے کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ بدھ جسم کو سنبھال کر رکھنے، محفوظ کرنے یا ان کی یادگار بنانے پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے مطابق مردہ جسم ایک خالی برتن کی مانند ہے۔ وہ روح کے دوام پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان کے مطابق مردہ جسم کو پرندوں اور دیگر جانوروں کو کھلا دینا بھی ایک قسم کا دان اور خیرات ہے، کیونکہ یہ کئی چھوٹے جانوروں کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تبتی ویسے تو آسمانی تدفین کے علاوہ پانی میں بہانا، جلانا، دفن کرنا اور استوپا بنانا جیسے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن آج بھی 80% بدھ آسمانی تدفین کے طریقے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔
معلق مدفن سسپینڈڈ بیرلز جنوب مغربی چین کی ہیمپ وادی کے بو افراد ہزاروں سال سے آباد تھے اور آج سے تقریباً 500 سال پہلے ان کا قتل عام کر کے ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ آج بو افراد کی اس قدیم اقلیت کو مکمل طور پر بھلا دیا گیا ہے۔ ان کے لٹکائے گئے تابوت سچوان صوبے کے مغرب میں اور ین صوبے کے شمال مغرب میں دریافت کیے گئے۔ یہ افراد اپنے مردوں کو شگرفی سرخ رنگ کے منقش تابوتوں میں بند کر کے تقریباً 300 فیٹ بلند پہاڑ کی چوٹیوں پر لکڑی کی میخیں گاڑ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ بہت سے تابوتوں پر بو افراد کی زندگیوں اور رہن سہن کے انداز کی تصویری عکاسی کی جاتی۔ اب مقامی ان دریافت شدہ تابوتوں کے حوالے سے بو افراد کو پہاڑوں کے بیٹے اور پہاڑوں پر غالب کے القاب سے یاد کرتے ہیں، تاہم کہ وہ اپنے مردوں کو اسی طرح اتنی بلندی پر لٹکا کر دفن کرتے تھے۔ یہ ابھی تک صیغہ راز میں ہے۔ ستی کی رسم کے مطابق بیوہ کو اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ جل کر مرنا ہوتا تھا۔ حالانکہ بھارت میں اب ستی کی رسم پر پابندی لگا دی گئی ہے، مگر کچھ عرصہ پہلے تک اس رسم کا رواج تھا جس میں عورتیں بظاہر رضاکارانہ طور پر اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ جل کر مرنے کو ترجیح دیا کرتی تھیں، لیکن اکثر اوقات خواتین کو اس امر کے لیے مجبور بھی کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات خواتین کو ان کی مرضی کے خلاف کھینچتے ہوئے لایا جاتا اور جلتی آگ میں جھونک دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات معاشرتی دباؤ اور ہندو بیواؤں کی درگدوں اور ذلیل و پست معاشرتی حالت کی وجہ سے کچھ خواتین جل مرنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ بیوہ خواتین کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، ان کے سر کے بال مونڈ کر انہیں آشرم بھیج دیا جاتا، جہاں وہ خیرات پر اور سفید لباس میں عمر گزار دیا کرتی تھیں۔ دوسری شادی ممنوع تھی اور یہ بھی کہ ان کے سائے سے بھی لوگ پرہیز کرتے تھے۔ اس رسم کا آغاز کیوں ہوا یا اس کے لیے کیا مذہبی شواہد ہیں، اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ اندازے بہرحال ضرور قائم ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ غالباً اس خوف سے کہ بیویاں اپنے آشناؤں سے شادی کے لیے اپنے امیر شوہروں کو مار کر ان کی جائیداد پر قابض نہ ہو جائیں، اس خدشے کے تدارک کے لیے یہ رسم ایجاد کر لی گئی تھی۔ ایک امکان یہ بھی گردانا جاتا ہے کہ شاید اس رسم کے ذریعے یہ یقین دہانی کی جاتی کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ دوسری دنیا سدھاریں اور یوں عورت اپنے مرد کو دوسری دنیا میں موجود اپسراؤں کے دام و تجویز سے بچا کر اپنے پلو سے باندھے رکھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان اکیلا ہی اس رسم کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے والا ملک نہیں تھا، بلکہ دوسرے قدیم معاشروں میں بھی ستی سے ملتی جلتی رسوم کے شواہد ملے ہیں، جیسے مصری، یونانی اور سیتھی تہذیبیں۔ یورپی بحری قزاقوں کی تدفین ستی سے کچھ ملتی جلتی ایک رسم یورپی بحری قزاقوں کے سردار کی لونڈی کو بھی انجام دینا ہوتی تھی۔ 10ویں صدی عیسوی کے عرب مصنف احمد بن فضلان بحری قزاقوں کے سردار کی موت کا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں، جب وہ بلغاریہ کی طرف جاتے ہوئے قزاقوں کے ایک گروہ کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ ان کے مطابق بحری قزاقوں کی موت کی رسومات انتہائی صفاقانہ ہوا کرتی تھیں۔ سردار کی موت پر اس کی لاش 10 دن کے لیے ایک عارضی قبر بنا کر رکھ دی جاتی اور اس دوران اس کی تمام جائیداد کے 3 حصے کیے جاتے۔ ایک حصہ اس کے خاندان کو دیا جاتا، دوسرا حصہ اس کی آخری رسومات کے لیے پرتعیش لباس اور ساز و سامان بنانے میں خرچ ہوتا، اور تیسرا حصہ شراب اور دیگر نشہ آور مشروبات پر لگایا جاتا۔ اس کی لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ جل مرنے کے لیے پوچھا جاتا تاکہ وہ اپنے مالک کا خیال رکھنے کے لیے دوسری دنیا میں اس کے ساتھ جا سکیں۔ ان میں سے کوئی عموماً لونڈی رضاکارانہ طور پر اس کام کے لیے آمادگی ظاہر کر دیتی۔ اس کے بعد 10 دن تک اسے 2 لونڈیوں کی نگرانی میں دیا جاتا، جن کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی چہلیں کرتی۔ 10ویں روز سردار کے بحری جہاز پر اس کے آرام و تعیش کا سامان رکھ کر اس کی لاش کو نیا لباس پہنا کر جہاز میں ایک تخت پر بٹھا دیا جاتا۔ اس دوران لونڈی کو بہت ساری شراب پلا کر مدہوش کر دیا جاتا۔
یہ لونڈی وہاں موجود قزاقوں کی جھونپڑیوں میں باری باری جاتی، جہاں وہ قزاق اس کے ساتھ ہم بستری کرتے اور ساتھ ہی اس بات کا اظہار کرتے کہ وہ مرنے والے کی محبت میں یہ فعل انجام دے رہے ہیں۔ آخری جھونپڑی میں 6 سے 7 افراد مل کر اس کے ساتھ جنسی فعل انجام دیتے اور پھر اسے جہاز کے پاس لایا جاتا، جہاں موت کے فرشتے کا لقب رکھنے والی آخری رسوم پر مامور خاتون اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے 2 آدمیوں کو کھینچنے کا حکم دیتی اور خود لونڈی کے سینے میں خنجر گھونپ دیتی۔ اب یہ لونڈی اپنے مالک کے ساتھ آخری سفر پر جانے کے لیے تیار سمجھی جاتی۔ اسے بھی جہاز پر مالک کے پاس پہنچا کر جہاز کو اس کے ساز و سامان سمیت آگ لگا دی جاتی تاکہ وہ دونوں دوسری دنیا میں پہنچ جائیں۔ احمد بن فضلان کہتے ہیں کہ اس موقع پر ان کے مترجم کے خیالات یوں تھے کہ عرب لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دبا کر انہیں کیڑوں کی خوراک بننے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہم انہیں اس رنگ و روشنی کے ساتھ عازم جنت روانہ کر دیتے ہیں۔ انگلیاں کاٹنے کی رسم، کہتے ہیں مرنے والے کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے پیاروں کی موت کا صدمہ برداشت کرنا مشکل امر ہوتا ہے۔ مغربی پاپوا نیو گنی کے دانی افراد بھی ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ یہ بہت تشدد آمیز اور ناقابل فہم رسم محسوس ہوتی ہے، جس میں مرنے والے کے خاندان کی ایک خاتون اور ایک بچے کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔ اس رسم کے انجام دہی کے لیے 2 توجیہات پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کے خیال میں اس طریقے سے مرنے والے کی روح مطمئن ہو کر دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے، اور دوم یہ کہ اس طرح وہ اس موت پر اپنے دل دکھی کا اظہار اپنی جسمانی تکلیف کے اظہار کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ اس رسم کی ادائیگی کے لیے منتخب افراد کی انگلیاں ایک رسی سے باندھ کر انہیں ایک کلہاڑی سے کاٹ دیا جاتا، پھر ان انگلیوں کو سکھا کر یا تو جلا دیا جاتا یا پھر کسی مخصوص مقام پر محفوظ کر دیا جاتا۔ اب نیو گنی میں اس رسم پر پابندی ہے، تاہم اس رسم کے اثرات اب بھی اس کمیونٹی کے پرانے افراد کے ہاتھوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ فمادھیانا مڈغاسکر کے ملاگسی افراد کے ہاں مرنے کے بعد مردہ افراد کی ہڈیاں باہر نکال کر ان کو دوبارہ کفنانے کا رواج ہے۔ ان کے مطابق جب تک ہڈیاں اور جسم وہ سیدھا ہو کر مٹی نہ ہو جائے، مرنے والے کی روحیں دوسری دنیا میں اپنے پیاروں کے پاس نہیں جا سکتی ہیں، لہٰذا وہ ہر 7 سال بعد مرنے والوں کی ہڈیاں اپنے آبائی مقبرے سے نکال کر ان کو دوبارہ کفن میں لپیٹ کر موسیقی کی دھنوں پر ان ہڈیوں کے ساتھ ان کے مقبرے کے گرد رقص کرتے ہیں۔ اس عمل کو وہ فمادھیانا یا ہڈیوں کی واپسی کہتے ہیں۔ فمادھیانا کی یہ رسم اب زوال پذیر ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہر 7 سال بعد نئے سلک کے کپڑے خریدنا اور کفنانا ایک مہنگا عمل ہے۔ کچھ کے مطابق اب یہ ایک دقیانوسی رسم ہے جسے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس رسم کے ترک کرنے کی ایک اہم وجہ عیسائی مشنری سرگرمیاں بھی ہیں جو اس رسم کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں، تاہم کیتھولک چرچ کو اس رسم پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ اسے مذہب سے زیادہ خالص ثقافتی رسم مانتے ہیں۔ ایک ملاگسی شخص کے مطابق یہ ان کے لیے اپنا مردہ افراد کو تعظیم دینے کا ایک طریقہ ہے، نیز اس طرح ملک کے دور دراز حصوں میں پھیلے ہوئے رشتہ داروں کو ایک ساتھ مل بیٹھنے اور یگانگت کا اظہار کا موقع بھی ملتا ہے۔ مردوں کے مینار امریکی شمال مغربی اور ہائیدا افراد کے ہاں اس طرح کے مینار بنانے کا رواج تھا۔ اپنے مردوں کی تدفین کے لیے یہ لوگ لکڑی کے مینار تیار کرتے جن پر مختلف نقش و نگار بنائے جاتے۔ یہ نقش و نگار ان کے طرز زندگی، رسومات، بزرگوں اور سرکردہ افراد کی تصاویر یا مذہبی رسومات کے عکاس ہوتے۔ مینار کے بالائی جانب ایک خلا بنا کر اس پر مرنے والے کا تابوت رکھ دیا جاتا، جہاں یہ 1 سال تک پڑا رہتا اور جانوروں کی خوراک بنتا رہتا۔ مشاہیر جنگجو یا سرداروں کی لاشوں کے ساتھ مزید ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا۔ ان کی لاش کو کوٹ پیٹ کر ملغوبے کی شکل دے دی جاتی تاکہ وہ ایک چھوٹے صندوق میں ڈال کر مینار کے اوپر رکھے جا سکیں۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا کہ اس طرح فرشتے حیات بعد از موت میں ان کے محافظ ہوتے ہیں۔
تبلیغ کے لیے وہاں جانے والے عیسائی ان میناروں سے اٹھتی بو کے بھبکوں پر ششدر رہ جاتے۔ درخت پر تدفین، اس رسم کے تحت فوت شدگان کو مختلف ٹوکریوں میں ڈال کر ان کے گاؤں کے پرانے درختوں سے باندھ دیا جاتا تھا۔ یہ رسم غالباً زیادہ تر ملحدوں کے ہاں انجام دی جاتی تھی، کیونکہ وہ کسی مخصوص ثقافت یا روایت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کے ہاں اس طریقے سے محض اپنے فوت شدگان کو اپنے قریب رکھنا اور زندوں کو اس بات کا احساس دلانا ہوتا تھا کہ موت ایک ناگزیر حقیقت ہے جس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جلانا، اپنے مردوں کو جلانے کی رسم اب بھی دنیا کے مختلف حصوں میں رائج ہے۔ اس کے لیے لکڑی کا ایک اونچا چبوترا بنا کر مردے کو اس پر لٹایا جاتا اور آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر جلی ہوئی لاش کی راکھ اٹھا کر کسی مرتبان میں رکھ کر مرنے والے کے عزیزوں کو دے دیا جاتا ہے، جسے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ کچھ مرنے والے اس ضمن میں وصیت بھی کر کے جاتے ہیں کہ ان کی راکھ کو کس طرح رکھا جائے۔ کچھ تو یہ وصیت بھی کر چکے ہیں کہ ان کی راکھ خلا میں چھوڑ دی جائے۔ ہندو مت میں راکھ کو دریائے گنگا یا کسی اور دریا، ندی وغیرہ میں بہانے کی وصیت بھی کی جاتی ہے۔ تاہم لکڑیوں کے چبوترے پر اس طرح گھی یا تیل کی مدد سے جلانے کا عمل کس قدر مہنگا بھی ہے۔ آج کل ترقی یافتہ ممالک میں جلانے کے لیے لکڑی وغیرہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے مخصوص بھٹیاں تیار کی جاتی ہیں، جن میں مردے کو ڈال کر چند گھنٹوں میں ہی اس کی راکھ بنا کر مرتبان میں لواحقین کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ ان بھٹیوں کے مالکان باقاعدہ کاروبار کے طور پر ان آخری رسومات کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کار فضائی آلودگی سے محفوظ رکھتے ہوئے اور لکڑی یا تیل کے غیر ضروری ضیاع سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تانا توراجا کی تدفین، انڈونیشیا کے علاقے تانا توراجا میں جنازے کا بہت خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں تدفین کی تقریب گانے باجے، رقص اور بہت سے مہمانوں کی پرتکلف دعوت پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کے ہاں اسی وجہ سے موت ایک بہت مہنگا سودا ہے جس پر کثیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ مردے کی تدفین بھی جلد نہیں کر پاتے۔ اگر رقم دستیاب بھی ہو تو بھی انتظامات میں کئی دن لگ جاتے ہیں، اور اگر لواحقین غریب ہیں تو وہ اپنے مردے کی شاندار تدفین کے لیے رقم جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ رقم کی اس بچت میں کئی ماہ بھی لگ سکتی ہیں اور سال بھی، لہٰذا اس دوران وہ اپنے مردے کو لپیٹ کر گھر کے اندر کسی حصے میں لٹا دیتے ہیں، اور اس کی دیکھ بھال ایسے ہی کی جاتی ہے جیسے کسی بیمار کی۔ وہ گھر کے روزانہ معمولات کا حصہ رہتا ہے اور اس سے بات چیت بھی کی جاتی ہے۔ جب رقم جمع ہو جاتی ہے تو جنازے کو قبر یا غار میں اتارا جاتا ہے یا کسی چوٹی پر لٹکا دیتے ہیں۔ کربتی رسومات، کربت کا جزیرہ جو بحر اوقیانوس کے مرکز میں واقع ہے، یہاں مردے کو تدفین سے پہلے کئی روز، غالباً 3 سے 12 دن تک گھر میں لٹکائے رکھتے ہیں اور پھر دفن کر دیتے ہیں۔ تدفین کے کئی ماہ بعد قبر کھود کر کھوپڑی نکال لی جاتی ہے اور باقیات کو دوبارہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کھوپڑی کو تیل و روغن لگا کر رکھا جاتا ہے اور پھر تمباکو اور کھانا وغیرہ پیش کیا جاتا ہے۔ جزیرے کے لوگ اس کھوپڑی کو اپنے مکانوں میں دیوار پر جڑے تختوں وغیرہ پر سجا دیتے ہیں۔ زمین میں دفن کرنا، عیسائیت، یہودیت اور اسلام سمیت بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن میں مردوں کی آخری آرامگاہ قبر کو تصور کیا جاتا ہے۔ اپنے مردوں کو مذہبی تعلیمات و مخصوص ثقافت کے مطابق نہلا دھلا کر کفن میں لپیٹ کر زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ عیسائیت میں ایک رسم کے مطابق دوست احباب میت کے پاس رات بھر جاگتے ہیں اور مناجات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں۔ میت کو بہترین لباس پہنا کر تابوت میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے سینے پر عموماً صلیب یا اور کوئی مقدس نشانی رکھ کر آخری دیدار کرواتے ہیں۔ نیز اس موقع پر خیرات اور احباب میں کھانے پینے کی اشیاء اور روپے وغیرہ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آخر میں مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہودیت میں جلانے کی سختی سے ممانعت ہے۔ یہاں مردے کی سفر آخرت کی تیاری کے لیے اس خدمت پر مامور مخصوص افراد ہوتے ہیں جنہیں چیورا کا داشا کہا جاتا ہے، جبکہ مردے کو نہلانا و تجہیز و تکفین کا عمل طہارہ کہلاتا ہے۔ مردے کو اچھی طرح سے نہلا کر اس کی پاکی کے لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔
اور اسے سفید کفن حلبشہ میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ لکڑی کے صندوق میں مردے کو رکھ کر اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ یہ مخصوص صندوق اس طریقے پر تیار کیے جاتے ہیں کہ ان میں دھات استعمال نہ کی جائے۔ میخوں کے طور پر بھی دھات استعمال نہیں کی جاتی۔ یہودیت میں تدفین میں جلدی کی جاتی ہے۔ مجبوری کی صورت میں بھی 72 گھنٹوں کے اندر تدفین کا عمل مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اسلام میں مردے کو خصوصی احترام حاصل ہے۔ مردے کو نہلا دھلا کر سفید کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ مرد کا کفن 3 کپڑوں، بڑی چادر، چھوٹی چادر اور کفنی یا کرتا میں، جبکہ عورت کا 5 کپڑوں، بڑی چادر، چھوٹی چادر، کفنی یا کرتا، سینہ بند اور اوڑھنی میں مسنون ہے۔ کفن سفید رنگ کا اور انسلا ہوتا ہے، جبکہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کو اس کے اپنے لباس میں بنا غسل دفن کر دیا جاتا ہے۔ دفن میں جلدی اختیار کی جاتی ہے۔ دفن سے پہلے گریہزاری، جبکہ دفن کے بعد رشتہ داروں کو کھانا کھلانا بھی ثقافت کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی آج کی معلومات پر مبنی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔